السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں KBN نیوز۔ آئیے جانتے ہیں آج کی تازہ خبر۔ حیدرآباد کے یوسف گڑا سے ایک بریکنگ نیوز۔ وشوا وہار اپارٹمنٹ جو لینڈ مارک کنسٹرکشن کا ریزیڈینشیل پروجیکٹ ہے، اس کے 5th فلور پر موجود ایک فلیٹ میں اچانک آگ بھڑک اٹھی۔ پولیس کے ابتدائی اندازے کے مطابق فائر کی وجہ AC یونٹ کا بلاسٹ ہو سکتا ہے، جس کے بعد دیکھتے ہی دیکھتے پورے فلیٹ میں آگ پھیل گئی۔ اطلاع ملتے ہی فائر فائٹرز کئی فائر انجنز کے ساتھ موقع پر پہنچ گئے اور بلیز کو کنٹرول کرنے کے لیے ریسکیو آپریشن جاری رہا۔ فی الحال کسی جانی نقصان کی اطلاع نہیں ملی، جبکہ اتھارٹیز واقعے کی مزید تحقیقات کر رہے ہیں۔ ریزیڈنٹس کو احتیاطاً بلڈنگ کے کچھ حصوں سے باہر نکال دیا گیا۔ فاطمہ شیرازی لے کر آئے ہیں ہربل ویٹ مینجمنٹ سولوشن، قدرتی جڑی بوٹیوں سے تیار کردہ سلم ایج باڈی رائٹ اور ٹمی ٹیور، جو بغیر سخت ڈائٹنگ، بغیر سائیڈ افیکٹس، صرف قدرتی طریقے سے وزن کم کریں۔ ویٹ مینجمنٹ کو اپنائیں اور خود کو پر اعتماد، ہلکا اور صحت مند محسوس کریں۔ Every parent wants the best start for their child's future. Admissions are now open at Success the School for the academic year 2026 to 27. Our branches are located at Toli Chowki, Sun City, Asif Nagar, Saidabad, Purani Haveli and Shalibanda. Exclusive girls campuses are available at Toli Chowki and Purani Haveli. Admissions open from nursery to grade 10. Limited seats available. Visit the nearest campus today. Success the School, shaping young minds for a brighter future. حیدرآباد میں گولڈ ریٹس میں بڑی گراوٹ۔ 22 کیرٹ گولڈ 10 گرام پر 2050 روپے کی کمی۔ 24 کیرٹ گولڈ کی قیمت 1,60,090 روپے تک پہنچ گئی۔ سلور ریٹس 3,20,100 روپے پر کلو گرام پر سٹیبل۔ ویڈنگ سیزن کے دوران انٹرنیشنل مارکیٹ میں گولڈ پرائسز فلکچویٹ۔ آج کی بڑی خبر حیدرآباد سے، جہاں گولڈ ریٹس میں آج یعنی 15 مئی 2026 کو نمایاں تبدیلی دیکھی گئی۔ لیٹسٹ مارکیٹ اپ ڈیٹ کے مطابق 10 گرام 22 کیرٹ گولڈ کی قیمت 1,46,750 ہو گئی ہے۔ اس میں 2,050 روپے کی کمی ریکارڈ کی گئی۔ وہیں 10 گرام 24 کیرٹ گولڈ کی قیمت بڑھ کر 1,60,090 روپے تک پہنچ گئی ہے۔ اس کیٹیگری میں 2,240 روپے کا اضافہ دیکھا گیا۔ سلور کی بات کریں تو سلور ریٹ 3,20,100 روپے پر کلو گرام پر موجود ہے۔ ایکسپرٹس کے مطابق انٹرنیشنل مارکیٹ میں گولڈ پرائسز لگاتار فلکچویٹ کر رہے ہیں۔ گزشتہ چند ہفتوں میں خاص طور پر ویڈنگ سیزن کے دوران گولڈ ریٹس میں اتار چڑھاؤ دیکھا گیا۔ مارکیٹ ٹرینڈ کے مطابق 24 کیرٹ گولڈ تقریباً 1,40,000 اور 22 کیرٹ گولڈ تقریباً 1,50,000 کے آس پاس ٹریڈ کرتا رہا۔ یہ ریٹ صبح 8 بجے کے مطابق جاری کی گئی۔ مارکیٹ ایکسپرٹس کا کہنا ہے کہ دن بھر پرائسز میں تبدیلی ممکن اور اس لیے گولڈ بائرز کو لائیو ریٹس چیک کرتے رہنا چاہیے۔ یاد رہے کہ یہ کلوزنگ پرائسز پر مبنی فیگرز ہیں، جبکہ آج کا ٹریڈنگ سیشن پرائسز میں مزید کمی یا اضافے کے ساتھ شروع ہو سکتا ہے۔ مزید بزنس اپ ڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے ہمارا چینل۔ تلنگانہ سے ایک اہم خبر سامنے آئی۔ ٹمس ہاسپٹل اب حیدرآباد میں انوگریشن کے لیے مکمل طور پر تیار ہے۔ KT راما راؤ، جنہیں KTR کے نام سے بھی جانا جاتا ہے، انہوں نے اس موقع پر اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہوئے کہا ہے کہ وہ اس پروجیکٹ پر بہت خوش ہیں اور فخر محسوس کر رہے ہیں۔ KTR نے کہا کہ K چندر شیکھر راؤ کے ویژن کے تحت 1,200 کروڑ کی لاگت سے یہ ماڈرن ہاسپٹل تیار کیا گیا ہے، جہاں اسٹیٹ آف دی آرٹ فیسلٹیز فراہم کی گئی ہیں۔ ان کے مطابق یہ ہاسپٹل تلنگانہ کے ہیلتھ انفراسٹرکچر کو مزید مضبوط کرے گا اور عوام کو بہترین میڈیکل سروسز دستیاب ہوں گی۔ ہیلتھ ایکسپرٹس کا کہنا ہے کہ ٹمس جیسے ایڈوانس انسٹیٹیوشن اسٹیٹ کے ہیلتھ کیئر سسٹم کو نئے معیار تک لے جا رہے۔ It's a dream come true moment for all of us in Telangana today. Earlier in Hyderabad and in Telangana, when we talked about government hospitals, it was always Osmania, Gandhi or NIMS. But today we have TIMS, Sanat Nagar, which is set to be open very, very soon. A 1,000-bedded facility which has been built with 1,200 crores. The state-of-the-art facility across 22 acres of sprawling campus. Even
تلنگانہ کے وقارآباد ڈسٹرکٹ سے ایک سنسنی خیز خبر سامنے آئی۔ کٹا میسمہ ٹیمپل کے قریب گورتا پور اور چنگیش پور گاؤں کے درمیان ایک ہیومن اسکل برآمد ہوا ہے۔ پولیس کے مطابق ابتدائی جانچ سے اندازہ لگایا جا رہا کہ یہ ریمینز ایک مرد کے ہو سکتے ہیں جس کی موت کو 50 دن سے زیادہ عرصہ گزر چکا ہو۔ واقعے کی اطلاع ملتے ہی کرن کوٹ پولیس موقع پر پہنچ گئی اور ایویڈنس کلیکٹ کرتے ہوئے انویسٹیگیشن شروع کر دی گئی۔ پولیس مختلف زاویے سے تحقیقات کر رہی تاکہ مرحوم کی شناخت اور موت کی وجہ کا پتہ لگایا جا سکے۔ تلنگانہ سے ایک اہم اور حساس خبر سامنے آئی۔ پوکسو کیس میں متاثرہ مائنر لڑکی کی والدہ نے ایک جذباتی سٹیٹمنٹ جاری کرتے ہوئے کہا کہ ان کا خاندان خوف کے سائے میں زندگی گزار رہا۔ یہ کیس بنڈی بھاگیرتھ سے متعلق ہے۔ والدہ کے مطابق ان کی بیٹی اور بھاگیرتھ کے درمیان 2025 میں رابطہ ہوا تھا جو بعد میں ایموشنل پریشر میں تبدیل ہو گیا۔ والدہ نے الزام لگایا کہ دسمبر 31، 2025 کی رات اور جنوری 2026 کی صبح کے درمیان معین آباد میں ان کی بیٹی کے ساتھ سنگین واقعہ پیش آیا۔ ان کا کہنا ہے کہ فیملی نے مارچ اور اپریل 2026 میں لیگل راستہ اختیار کرنے کی کوشش کی۔ 23 اپریل کو وہ یونین منسٹر بنڈی سنجے کمار کی ریزیڈنس پر گئیں جہاں ان کے مطابق مدد کے بجائے دباؤ اور دھمکیوں کا سامنا کرنا پڑا۔ والدہ نے پیٹ بشیر آباد پولیس اسٹیشن پر بھی FIR درج کرنے میں تاخیر کا الزام لگایا۔ ان کے مطابق 8 مئی کو فیملی کو کئی گھنٹوں تک انتظار کروایا گیا اور بار بار درخواست کے بعد 0 FIR درج کی گئی۔ انہوں نے یہ بھی دعویٰ کیا ہے کہ متاثرہ بچی کی پہچان اور تصاویر سوشل میڈیا پر پھیلائی جا رہی ہیں جو قانونی اور اخلاقی طور پر غلط ہے۔ والدہ نے اتھارٹی سے امپارشل انویسٹیگیشن کا مطالبہ کیا اور عوام سے اپیل کی ہے کہ مائنر کی ڈگنیٹی اور پرائیویسی کا پورا احترام کیا جائے۔ یہ تمام الزامات متاثرہ فیملی کے بیان پر مبنی ہیں اور معاملے کی تحقیقات جاری ہے۔ حیدرآباد ایئرپورٹ پر بم تھریٹ سے سیکیورٹی ہائی الرٹ۔ لفتھاناز فلائٹ LH754 کو ایکسپلوزیو تھریٹ ای میل موصول ہوا۔ ایئر کرافٹ کو آئسولیشن بائے میں لے جا کر فل سرچ آپریشن کیا گیا۔ بم تھریٹ ہاکس نکلا۔ فلائٹ کو کلیئرنس دے دی گئی۔ اتھارٹیز سینڈر کا پتہ لگانے میں مصروف ہیں۔ حیدرآباد کے راجیو گاندھی انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر سیکیورٹی ایجنسیز ہائی الرٹ پر آ گئے جب لفتھاناز کی فلائٹ LH754 کے حوالے سے بم تھریٹ ای میل ریسیو ہوئی۔ یہ فلائٹ فرینکفرٹ سے حیدرآباد پہنچی تھی۔ ای میل میں دعویٰ کیا گیا تھا کہ ایئر کرافٹ میں ایکسپلوزیو ڈیوائس موجود ہے۔ تھریٹ ملتے ہی ایئر کرافٹ کو احتیاطاً آئسولیشن بائے میں شفٹ کر دیا گیا جہاں ملٹی ایجنسی ٹیمز نے ڈیٹیلڈ سیکیورٹی سرچ آپریشن کنڈکٹ کیا۔ تمام چیکنگ کے بعد اتھارٹیز نے تصدیق کی کہ بم تھریٹ بالکل ہاکس یعنی کہ جعلی تھا اور ایئر کرافٹ کو کلیئرنس دے دی گئی۔ آفیشیلز کے مطابق ایئرپورٹ پر نارمل آپریشنز دوبارہ بحال کر دیے گئے ہیں۔ سیکیورٹی ایجنسیز اب ای میل بھیجنے والے شخص کا سراغ لگانے کے لیے تحقیقات کر رہی ہے۔ گزشتہ رات شہر حیدرآباد کے علاقے بنڈلا گڑا چندرائن گٹا کے پاس ایک خاتون فاطمہ بیگم کی سڑک حادثے میں موت واقع ہو گئی تھی۔ مجلسی فلور لیڈر اکبر الدین اویسی نے اس سلسلے میں سیریس اس کو لیتے ہوئے ٹریفک ACP CI اور فارمر کارپوریٹرز کے ساتھ چندرائن گٹا حلقے میں چندرائن گٹا سے بنڈلا گڑا سڑک کا دورہ کیا اور معاملات کا جائزہ لیا اور روڈ سیفٹی کے لیے ضروری سٹیپس پر تبادلہ خیال بھی کیا گیا۔ ہائی وے ہوٹل بنڈلا گڑا کے سامنے جو یو ٹرن تھا اس کو بھی بند کروا دیا گیا ہے۔ اس وجہ سے لوگوں کو بہت پریشانی ہو رہی تھی۔ اللہ مرحوم کو جنت الفردوس عطا فرمائے اور ان کے گھر والوں کو صبر دے۔ ایک لڑکی کی جان گئی بنڈلا گڑا چورستے پہ ہائی وے ہوٹل کا ایک بچی ایکسیڈنٹ ہوا۔ گاڑی کی زد میں ایک بچی کا حادثے میں جان چلی گئی۔ اسی کو دیکھتے ہوئے علی جناب اکبر الدین اویسی صاحب نے صبح میں یہاں پر ٹریفک کے سارے عملے کو یہاں پہ بلایا، ٹریفک DCP کو، ٹریفک ACP کو، لائن آرڈر کو، پوری پولیس ڈپارٹمنٹ کو اور HLC کے سارے عہدیداروں کو یہاں پر بلا کر اکبر الدین اویسی صاحب نے ہاشم آباد سے لے کے بنڈلا گڑے تک پورا 1 گھنٹے کا یہاں پر دورہ کیا۔ کہاں کہاں پر یہ حادثے ہو رہے ہیں، ٹریفک پولیس والوں کو سخت ہدایت دی اور سخت ان کو کہا کہ جہاں پر بھی یو ٹرن ہے، یہ جو حادثہ ہوا اس کا حادثے کی مین وجہ ہے یو ٹرن پہ وہ بچی ٹرننگ لے رہی تھی، اس دوران میں جو ہے نا حادثے کا شکار ہو چکی ہے۔ تو اکبر الدین اویسی صاحب نے ٹریفک کے عملے کو ساتھ لے کے پورا 1 گھنٹے کا یہاں پہ دورہ کیا۔ اسی کے ساتھ
حیدرآباد مرکز بنا کر پرپوزڈ ہائی سپیڈ ریل کوریڈور پروجیکٹس پر تلنگانہ حکومت کے چیف سیکرٹری کے رام کرشنا راؤ نے ڈاکٹر بی آر امبیڈکر اسٹیٹ سیکرٹریٹ میں متعلقہ ڈپارٹمنٹس کے سینئر آفیشلز کے ساتھ ریویو میٹنگ کی۔ چیف سیکرٹری نے ہدایت دی کہ گورنمنٹ آف تلنگانہ اور منسٹری آف ریلویز کے تعاون سے پروجیکٹ پرپوزلز تیار کیے جائیں۔ انہوں نے کہا کہ پروجیکٹ رپورٹس لینڈ ایکوزیشن، کنیکٹیویٹی، انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ اور دیگر امور پر تمام ڈپارٹمنٹس مل کر کوآرڈینیٹڈ طریقے سے کام کریں۔ چیف سیکرٹری کے مطابق حیدرآباد کو ممبئی، چنئی اور بنگلور سے جوڑنے والا ہائی سپیڈ ریل پروجیکٹ تلنگانہ رائزنگ 2047 ویژن کے تحت اسٹیٹ کو ایک اہم اکنامک گروتھ کوریڈور میں تبدیل کر سکتا ہے۔ تلنگانہ کے نلگنڈا سے ایک بڑی بریکنگ نیوز۔ ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر میں فوڈ کارپوریشن آف انڈیا کے ایک گوڈاؤن میں اچانک میسو فائر بھڑک اٹھی۔ رپورٹس کے مطابق ویئر ہاؤس پریمیسز کے اندر آگ اچانک لگی اور کچھ ہی دیر میں تیز شعلوں کی صورت اختیار کرتے ہوئے پورے گوڈاؤن کے کئی حصوں تک پھیل گئی۔ اطلاع ملتے ہی فائر فائٹرز اور ملٹیپل فائر انجنز موقع پر پہنچ گئے اور بلیز کو کنٹرول کرنے کے لیے آپریشن جاری رہا۔ فی الحال فائر کی اصل وجہ معلوم نہیں ہو سکی، جبکہ پراپرٹی ڈیمیج کے حد سے زیادہ نقصان کا اندازہ لگا رہے۔ مقامی افراد میں اس وقت خوف و ہراس پھیل گیا جب گھنے دھوئیں اور اونچی آگ کے شعلے آسمان تک اٹھتے نظر آئے۔ اب تک کسی جانی نقصان کی تصدیق نہیں ہوئی، لیکن اتھارٹیز سچویشن پر قریبی نظر رکھے ہوئے۔ نیٹ یو جی پیپر لیک کیس کے حوالے سے ایک اہم بیان سامنے آیا۔ دھرمیندر پردھان نے کہا ہے کہ سائبر کرائم سے اس معاملے میں سب سے بڑا چیلنج بن کر سامنے آیا ہے۔ یونین ایجوکیشن منسٹر کے مطابق انویسٹیگیشن کے دوران 120 سے ٹیلی گرام چینلز کو بلاک کیا گیا، جبکہ نیٹ سے متعلق مٹیریل واٹس ایپ کے ذریعے بھی پھیلایا گیا۔ انہوں نے کہا کہ ڈیجیٹل پلیٹ فارمز کا غلط استعمال ایگزام پروسیس کے لیے ایک سنجیدہ چیلنج ہے اور حکومت اس طرح کے سائبر نیٹ ورکس کے خلاف سخت قدم اٹھا رہی۔ دھرمیندر پردھان نے یقین دلایا کہ ایگزام سسٹم کی ٹرانسپیرنسی اور انٹیگریٹی کے برقرار رکھنے کے لیے ٹیکنالوجی اور لا انفورسمنٹ ایجنسیز کے ساتھ مل کر کام کیا جا رہا۔ ہمیں نئی سمے کی چنوتیوں کو آگے جانا پڑے گا۔ سائبر کرائم ہماری ایک چنوتی بن چکی ہے، ہم اس کو پھر کوشش کریں گے اس میں سے اس کو۔ اجمیر کی ٹریڈرز نے شوگر ایکسپورٹ بین کا خیر مقدم کیا ہے اور کہا کہ اس فیصلے سے ڈومیسٹک مارکیٹ میں پرائس سٹیبلٹی برقرار رکھنے میں مدد ملے گی۔ تاجروں کے مطابق جب چینی کے ایکسپورٹس پر پابندی ہوتی ہے تو ملکی مارکیٹ میں سپلائی بہتر رہتی ہے، جس سے پرائسز کو کنٹرول میں رکھنا آسان ہو جاتا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ اس قدم سے ڈومیسٹک کنزیومرز کو فائدہ ہوگا اور چینی کی قیمتوں میں بیجا اضافے کو روکا جا سکے گا۔ بزنس ایکسپرٹس کے مطابق شوگر ایکسپورٹ بین کا مقصد لوکل ڈیمانڈ کو پورا کرنا اور ایسنشیل کموڈیٹیز کی پرائسز کو سٹیبل رکھنا۔ کنزیومرز کو امید ہے کہ اس پالیسی سے آنے والے دنوں میں چینی کی قیمتوں میں استقرار دیکھنے کو ملے گی۔ جو بازار میں ایکسپورٹ سے جو جلدی آنی چاہیے ملے گا وہ نہیں آئے گا، جو یہاں کمی نہیں ہوگی۔ شوگر جو ہے ایک بہت ہی اسینشیل کموڈٹی ہے مارکیٹس کے لیے، اور اس سے یہ پولیٹیکلی بھی موٹیویٹڈ رہتا ہے اور سب کچھ ہے۔ تو سرکار نے اگر اس پہ اس وقت روک لگائی ہے تو یہ اچھا نرنے ہے، کیونکہ باقی آئٹم 4 سال بعد پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتوں میں بڑا اضافہ۔ عالمی خام تیل کی قیمتوں میں اضافے کا اثر، فی لیٹر 3 روپے سے زائد مہنگائی۔ انتخابات کے بعد ایندھن کی قیمتوں میں اچانک اضافہ، عوام پریشان۔ حیدرآباد میں پیٹرول 110 روپے فی لیٹر سے تجاوز۔ 4 سال کے طویل وقفے کے بعد ملک میں پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتوں میں ایک بار پھر نمایاں اضافہ۔ تازہ اضافے کے تحت فی لیٹر پیٹرول اور ڈیزل کی قیمت میں تقریباً 3 روپے 14 پیسے کا اضافہ۔ ذرائع کے مطابق عالمی منڈی میں خام تیل کی قیمتوں میں اچانک اضافے کے باعث یہ فیصلہ کیا گیا، جس کا براہ راست اثر مقامی صارفین پر پڑا۔ یہ اضافہ ایسے وقت میں سامنے آیا جب حال ہی میں تمل ناڈو، کیرالہ، آسام اور ویسٹ بنگال میں اسمبلی انتخابات مکمل ہوئے، جس کے بعد عوام میں اس فیصلے پر مختلف رد عمل دیکھنے کو مل رہا۔ ادھر حیدرآباد میں پیٹرول کی قیمت 110 روپے فی لیٹر سے بھی تجاوز کر چکی ہے، جس کے بعد شہریوں کو مشکلات درپیش ہیں اور ان کی مشکلات میں مزید اضافہ ہو گیا ہے۔ عوام کا کہنا ہے کہ مہنگائی پہلے ہی بلند سطح پر تھی اور اب ایندھن کی قیمتوں میں اضافہ ان کے بجٹ پر مزید دباؤ ڈالے گا۔
जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, नेशनल अवार्ड विनर डॉक्टर मीर जवाद जार खान, जर्मन ट्रेन्ड सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन एंड डायरेक्टर, माहिर डॉक्टर्स डॉक्टर वासिफ आजम और डॉक्टर भारवी चंदूरी, सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट और दीगर तंत्र मंत्र यंत्र के सम्राट బాబా రజా ఖాన్ బంగాలి 100% లాభం గ్యారంటీతో పాటు 2 సంవత్సరాల క్రితం మా ఆయన పనిచేసే ఫ్యాక్టరీలో అగ్ని ప్రమాదం జరిగింది. కంపెనీ లాస్ అయింది. నా భర్త డిప్రెషన్లోకి వెళ్లారు. బాబా రజా ఖాన్ బంగాళీ అంతా బాగు చేశారు. ఈ రోజు మా కంపెనీ భారతదేశంలోనే నెంబర్ 1 ఎక్స్పోర్ట్ కంపెనీ అయింది. నేను నిజాయితీగా పనిచేసినందుకు గత 3 సంవత్సరాలుగా ఒకే పోస్ట్ మీద పనిచేశాను. కానీ బాబా రజా ఖాన్ బంగాళీ ఆశీర్వాదంతో వెంటనే ప్రమోషన్ వచ్చింది. ఇప్పుడు నేను జనరల్ మేనేజర్ అయ్యాను. ఎవరితోనైతే నా ఎఫ్ఐఆర్ ఉందో నేను అతన్నే పెళ్లి చేసుకోవాలనుకున్నాను. కానీ వాళ్ళ ఇంట్లో వాళ్లకు ఇష్టం లేదు. వాళ్ళ అబ్బాయి కూడా వాళ్ళ మాటే వినేవాడు. కానీ బాబా రజా ఖాన్ బంగాళీ చమత్కారం చేశారు. అప్పుడు మా పెళ్లికి అందరూ ఒప్పుకున్నారు. ఉద్యోగం, వ్యాపారం, ఇంటి పోరు, ప్రేమ వివాహం, చేతబడి చేయబడిన వారు, భార్యాభర్తల మధ్య గొడవలు, పెళ్లిళ్లలో ఆటంకాలు, సవతిపోరు, ముట్కార్ని వశీకరణ స్పెషలిస్ట్. నేను చేసిన పనిని ఎవరైనా సవాల్ చేస్తే వారికి నగదు బహుమతి. బాబా రజా ఖాన్, दिलसुख नगर, हैदराबाद। माँ फोन नंबर 9866372438। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए, जिससे आपको ताज़ा अपडेट मिलती रहे।